نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنی بڑی خانقاہیں، جینون خانقاہیں، جتنے بڑے آستانے اور ان کے سجادگان اور صاحب مزار، ان کی خدمات اور ان کے کردار کو اجاگر کرنے کے حوالے سے آج سے ہم ایک خوبصورت سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنے اس چینل کے توسط سے تاکہ امت مسلمہ کو، انسانیت کو آگاہی دے سکیں، شعور دے سکیں کہ نہیں، ابھی بھی اس دھرتی پر ایسی خانقاہیں، ایسے آستانے موجود ہیں جو حقیقی معنوں میں اسلام کی صحیح روح کے ساتھ خدمت دین اور خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ ہم مایوس نہیں ہیں کہ جی سارے آستانے اور ساری گدیاں اور خانقاہیں جناب وہ زرپرست اور بس مال سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، ابھی لوگ ایسے ہیں، ایسی خانقاہیں، ایسے آستانے جہاں سے حقیقی معنوں میں قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہو رہی ہے، خدمت دین اور خدمت انسانیت کے حوالے سے حقیقی معنوں میں کام ہو رہا ہے۔ تو آج سب سے پہلے جو ہم آغاز کرنے چلے ہیں وادی مہران سندھ کی دھرتی سے، اس خانقاہ کا تعلق ہے، اس آستان کا تعلق ہے، بڑا نام ہے پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام میں بڑا مقام ہے اس خانقاہ کا، اس گدی کا، اس دربار کا، اور جو موجودہ سجادہ نشین ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا ان کی ایکٹیویٹیز بڑے حسن انداز کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدمت دین اور خدمت انسانیت کا فریضہ کما حقہ وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے۔ رب ذوالجلال کو جو سب سے بہترین راستہ پسند ہے، جو اللہ رب العزت کے قرب کا مین ذریعہ ہے، وہ ہے خدمت انسانیت والا راستہ۔ اور خانقاہوں کا تو وتیرہ یہی تھا، ان کا دستور یہی تھا، منشور یہی تھا، ان کا رواج یہی تھا، وہاں پہ ہوتا ہی ایسا تھا۔ خانقاہ جتنا بھی سسٹم سابقہ آپ پڑھیں، کنگالیں دیکھیں، بڑی بڑی جو گدیاں ہیں، آستانے ہیں، یہ سلاسل اربع جو طریقت کے حوالے سے جناب نقش بندیت ہو، قادریت ہو، سہروردیت ہو، اب اسی طرح جناب چشتیت، نوشو پاک، نوشائی سلسلہ، یہ جتنے بھی آستانے ہیں، یہ ان کا ہسٹری پڑھے تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے جتنے بھی صاحب مزار تھے، یہ اپنی اپنی زندگی میں خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا فریضہ بھی بڑے آسن انداز کے ساتھ
بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے باوقار طریقے سے سر انجام دیتے تھے. لیکن برا ہو، میں اکثر کہتا ہوں اس ہوس زر کا کہ جس نے سارا نظام تلپٹ کر دیا، ساری روایات کو پس پش ڈال کر بس ہوس زر میں مبتلا ہیں. اللہ ماشاءاللہ خانقاہیں آستانے کام اچھا کر رہے ہیں. انہی اچھے خانقاہوں اور آستانوں میں سے ایک آستانہ جس کا سندھ سے تعلق ہے، جس کے سجادہ نشین بڑے خوبصورت جذبوں کے حامل، وادی تصوف کے بے لوث مقی ہیں، بے ریا ہیں، مخلص ہیں، حسن نیت کے ساتھ، خوبصورت اپنے کردار کے ساتھ، افکار کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ وہ دین کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے آسان انداز سے کام کر رہے ہیں. میری مراد آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو شخصیت ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے حضور قبلہ پیر طریقت، قبلہ پیر سید مفتی عبد الرحمن گیلانی دامت فیوزہم، سجادہ نشین حضرت دربار عالیہ حضرت نہال شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ، حیدرآباد کی سرزمین سے تعلق ہے. اور حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کے، پورے عالم اسلام کے لوگ انہیں جانتے ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ وہ کس انداز کے ساتھ خدمت انسانیت کے سفر کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اور کبھی وہ ساؤتھ افریقہ، کبھی یو کے، کبھی جناب بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں اور پہاڑوں میں جا کے، جناب قصبوں اور وادیوں میں جا کے، کبھی سندھ کے تھر کے علاقے میں جا کے، کبھی مٹھی کے علاقے میں جا کے، کبھی کسی بے آب و گیا صحرا کے اندر، وہاں پہ جو انسانیت بستی ہے ان کو جناب کہیں پہ راشن مہیا کر رہے ہیں، کہیں پہ ان کو غذا ان کی ضرورت کے مطابق، کہیں ان کو لباس مہیا کر رہے ہیں، کہیں موسم کے مطابق انہیں لباس، موسم کے مطابق انہیں سہولیات انہیں مہیا کر رہے ہیں. کہیں پانی نہیں ہے تو پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، کہیں راشن نہیں ہے تو راشن کا بندوبست کر رہے ہیں. اگر کہیں کفرستان ہے، لوگ کفر اور شرک کے اندھیروں میں مبتلا ہیں، ظلمت کا شکار ہیں، تو قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ الحمدللہ، جو جوانوں پر مشتمل ہے، نیک متقی بزرگوں پر مشتمل ہے، پوری ٹیم کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور اپنے کردار کی بنیاد پر اور اسلام کے خوبصورت افکار کی روشنی میں الحمدللہ وہاں جا کے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھتے ہیں. اور پھر وہ پیر صاحب کے کردار کو دیکھ کے، خوبصورتی کو دیکھ کے، وہ جو لہجہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اس میں جتنی مٹھاس ہوتی ہے، جس میں جتنی چس ہوتی ہے، وہ لوگ سن کر دیکھ کر پھر متاثر ہوتے ہیں اور پھر فوری کہتے ہیں کہ حضور قبلہ آپ مہربانی فرمائیں، جلدی کریں، ہمیں اپنے اس خوبصورت دین اور مذہب اور اسلام میں ہمیں داخل کریں، کلمہ طیبہ پڑھائیں، اور ہمارے دل کے اندر دل پر جو کفر کی جناب وہ گرد چھا چکی ہے، جو جالے پڑ چکے ہیں کفر کے، شرک کے، ظلمت کے، وہ دور کیجئے اللہ رسول کے نور کی برکت سے جناب. تو قبلہ پیر صاحب جناب وہ دن رات کام کر رہے ہیں، شب و روز کام کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کتنا، یہی تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہی ہمارے اکابر کرتے تھے. آپ یہ ملتان شریف بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھ لیں، آپ خواجہ بہاؤدین جناب یہ زکریا جناب یہ پوری ہسٹری پڑھیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، خواجہ غلام فرید کی پڑھ لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو پڑھ لیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھ لیں، حضرت نوشو گنج بخش کی ہسٹری پڑھ لیں جناب، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی پڑھ لیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیں. یعنی یہ جتنے بڑے بڑے آستانے، اور جناب توسہ شریف جناب خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیں، پیر سیال لجپال کی ہسٹری پڑھ لیں جناب، خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ، یہ جتنے بھی جناب صاحب مزار، یہ بڑے بڑے آستانے جناب، پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کی ساری ہسٹری پڑھے نا، کہ یہ خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا فریضہ بھی بڑے آسان انداز کے ساتھ سر انجام دیتے تھے. اب سندھ میں جناب بھرچونڈی شریف بڑا نام ہے، قبلہ حافظ الملت حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی خانقاہ کے،
وہ خدمت انسانیت کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی سلسلہ ہے جناب کہ وہ کفرستان میں پھنسے، جن کے جناب دل کفر اور ظلمت اور شرک کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اس خانقاہ نے بھی سندھ کے اندر بڑا عظیم کام، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ موجودہ ان کے جو سجادہ نشین ہیں قبلہ پیر میاں عبد الخالق قادری دامت فیوزم، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ کبھی ان کے آستانے پہ جائیں، حیدرآباد ہزاروں لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہے جناب، لوگ آ رہے ہیں جناب، ان کو جسمانی خوراک بھی مل رہی ہے راشن کی صورت میں، اور روحانی غذا بھی انہیں، غذا روحانی بھی انہیں جناب اپنی علم اور حکمت اور دانش اور فہم و فراست جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے جمال کے ساتھ، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے باوقار انداز، شائستہ انداز کے ساتھ اپنے اسلاف کی یادگار کو جناب بڑی خوبصورتی سے وہ نبھا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، حضور کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے بڑا پیار کرتے تھے اور انسانیت کی خدمت پہ بڑا زور دیتے تھے۔ حدیث پاک جو میں نے پہلے جناب شروع میں نے عرض کی ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تمام انسانیت میں سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو انسانیت کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، انہیں بینیفٹس دیتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے لیے اچھا سوچتا ہے، بھلے کی سوچتا ہے، بہترین انسان سرکار نے انہیں قرار دیا۔ تو وہ ادارے، وہ خانقاہیں، وہ سجادگان، وہ لوگ، وہ تحریکیں، وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں، وہ انجمنیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو انسانیت کے ساتھ ساتھ، خدمت دین کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی کام کر رہے ہیں، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ ساتھ خدمت دین کا فریضہ بھی بڑے اثر انداز سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اب قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب، یعنی ان کے جو خاص ایک جناب ہیں مرید ڈاکٹر عارف صاحب کی زبانی جناب، اور خود بھی میں نے تحقیق کی کہ 1000 سے زیادہ جو خاندان ہیں ماہانہ بنیادوں پہ انہیں باقاعدہ راشن آستانے کی طرف سے جناب ان کی طرف سے پیر صاحب کی طرف سے مہیا کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بلوچستان کی سرزمین پر کیونکہ سخت سردی ہے، وہاں پہ جناب ان کو سردی کے مطابق جناب لباس اور ان کو جناب کمبل اور رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور جو افغانستان سے جناب یہاں پہ زیادہ تر خواتین آئی ہیں، بیوہ ہیں خواتین، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، قبلہ پیر صاحب نے انہیں پروٹیکشن دی ہے، انہیں تحفظ دیا ہے، انہیں صاحبان مہیا کر کے دیا ہے۔ اب جو 9 مسلم جناب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیے قبلہ پیر صاحب نے، ہر دوسرے تیسرے دن 200 100 500 جناب 20 سینکڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کفر اور شرک اور ظلمت کے اندھیروں سے جناب انہیں پیر صاحب نکال کر اللہ رب العزت کے نور کی طرف لا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لا رہے ہیں، روشنی کی طرف لا رہے ہیں، چراغ کی طرف لا رہے ہیں، نور کی طرف لا رہے ہیں، جو نور ہدایت ہے، جو ہدایت کا چراغ ہے، اس کی طرف لا رہے ہیں انسانیت کو، جہنم سے نکال کے انہیں جنت کی وادیوں میں پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، سروسز ہے جناب اس دور کے اندر، کہ جس دور میں مسلمان کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے، فتوے داغ رہا ہے، جی فلاں کافر ہو گیا، جی فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا۔ اس دور کے اندر جب ہر دوسرے مذہب کے جناب مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں پر شرک اور بدعت اور کفر کے جناب مشینوں کے منہ کھول رکھے ہوں فتویٰ بازی کی، اس دور کے اندر اگر ایک مرد کلندر اٹھتا ہے اور وہ جو کافر ہیں، اسلام کو نہیں ماننے والے، مشرک ہیں، کافر ہیں، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے خوبصورت اسلامی افکار کی بنیاد پر انہیں مسلمان کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے دین کی، بہت بڑی خدمت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ صرف انہیں کلمہ نہیں پڑھایا کہ جی بس مسلمان ہو گیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا،
نہیں بلکہ یہ اسلامی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، کیا اسلام جو قبول کر رہے ہیں، کیا اسلام قبول کرتے ہوئے کوئی زور زبر ہے؟ عربی میں کلمہ پڑھیں گے اور تمام بلند آواز میں پڑھیں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ پاک آپ کے اسلام کو قبول فرمائے۔ سب میرے ساتھ پڑھیں گے بلند آواز سے، جو میں پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مبارک ہو میرے بھائی، آپ سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج ہمارے تمام ساتھی یہاں جتنے بھی موجود ہیں خوش قسمت ہیں کہ جو آج اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں کو، بچوں کو، تمام کو قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب کما حق کو اسلامی تعلیمات کو کیونکہ انہوں نے پڑھ بھی رکھا ہے، سمجھ بھی رکھا ہے، پھر عمل بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی اللہ کے فضل سے۔ اب پھر وہ انہیں جب کلمہ پڑھاتے ہیں، کوئی شخص، کوئی خاندان اگر بے یار و مددگار ہو، بے سہارا ہو، بے آسرا ہو، کلمہ شریف پڑھنے کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرنے کی اگر ان کے خاندان والے سابقہ ان کو سزا دیں، گھر سے نکال دیتے ہیں بعض اوقات کہ اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بستی سے بھی نکل جاؤ، تو پھر قبلہ پیر صاحب اپنے آستانے کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی تحریک کی طرف سے، اپنی طرف سے پھر ایسے خاندانوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، انہیں چھت مہیا کرتے ہیں، انہیں صاحبان مہیا کرتے ہیں، انہیں فلی جناب لیگلی مدد بھی فراہم کرتے ہیں اگر کوئی ایسا کوئی لیگلی قانونی مسئلہ ہو جائے، فری آف کاسٹ، اللہ کے فضل سے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جسے عطا فرما دے۔ تو ایسی ہستیاں، ایسے استانے، ایسی خانقاہیں میں سمجھتا ہوں، اور ایسے سجادگان ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت، تعصب، لسانیت اور جہالت اور عداوت کے جھلس سے صحرا میں، نفرت، عداوت، جہالت، تعصب اور لسانیت کے جھلس سے صحرا میں قبلہ پیر سید مفتی عبد الرحمن گیلانی صاحب دامت فیوزہم جیسی شخصیات جو ہے وہ آب زلال کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جہاں سے انسانیت سیراب ہو رہی ہے، فیض یاب ہو رہی ہے چشمے سے۔ تو ایسے لوگ، میں اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ نابغہ اثر ہوتے ہیں، یہ عبقری شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کسی زمین کا نمک ہوتے ہیں، کسی پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو اس دھرتی کی منڈیروں پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منڈیروں پر، کشور حسین، مرکز یقین، پاک سرزمین کی منڈیروں پر خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے چراغ بھی روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان وطن عزیز کی بلکہ عالم اسلام کی منڈیروں پر ایسے آستانے، ایسے سجادگان، ایسی خانقاہیں، ایسے لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خشیت الہی کے، خدمت دین کے اور خدمت انسانیت کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک ایسی خانقاہیں، ایسے آستانے اور ایسے سجادگان جو واقعتاً اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں خدمت انسانیت کا، انسانیت کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور جو ادھر سے آتا ہے کسی مرید کی طرف سے نظرانہ وہ آگے پھر اس ہاتھ سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو قبلہ پیر صاحب چھپ کے بھی کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں حضرت نے جناب اپنے وہ ماہانہ سسٹم شروع کیے ہوئے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد۔ سندھ میں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ غربت ہے، اور حکمران جو ہیں وہ عیاشیوں میں ہیں، یعنی ان کے جو کتے ہیں، ان کے کتے جو گھوڑے ہیں وہ سردیوں میں کملوں میں سوتے ہیں، اور انہیں کھانے کو جناب اپنا مربے سیبوں کے نصیب ہوتے ہیں، جانوروں کو، ان کے کتوں کو، ان کے گھوڑوں کو اسبل کے اندر۔ لیکن اسی دھرتی پہ، سندھ کی دھرتی پہ مٹھی چلے جائیں، تھر چلے جائیں، یہ سارا علاقہ جناب جائیں وہاں بے آب ہو گیا، صحرا ہے سارا،
وہاں پہ انسانیت مر رہی ہے، بچے ان کے دودھ کے قطروں کو ترس رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، یہ خوبصورت ایک نظم، ایک آزاد نظم کہہ لیں اس کو جناب، کہ یہ بہت پہلے، کافی عرصہ پہلے لکھی تھی جناب، جب یہ جناب آصف علی زرداری جب صدر تھے، اور ایوان صدر اسلام آباد جو ان کا استبل تھا گھوڑوں کا جناب، یہاں گھوڑے رکھے ہوئے تھے اعلیٰ نسل کے، وہاں ان کو جناب سیبوں کے مربے کھلائے جاتے تھے، اور ان کے کتوں کو گرم ہیٹر والا ماحول اور کمبل میسر تھے۔ تو اس وقت پھر ہم نے لکھا تھا اپنے کالم روزنامہ دن کے اندر، یہ بات لکھی تھی کہ جناب بھوک افلاس کے افریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، بھوک افلاس کے افریتوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کتنے قاسم کتنے ٹیپو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، ماں کی جھولی خالی کر کے قبروں کے منہ بھر جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ زرداری کے کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، زرداری کے کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اور فاقوں کی ایک ناؤ بنا کر دریا پار اتر جاتے ہیں۔ یہاں زرداری کے کتوں کو ملتا ہے سب کچھ، بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ یعنی اس کیفیت میں کہ جب بچے بھوک سے مر رہے ہوں، حکمرانوں کے کتے عیاشی کر رہے ہوں، تو پھر کوئی مرد کلندر اٹھتا ہے جو انسانیت کے رشتے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بے آب و گیا صحرا اور وادیوں کے اندر قبلہ پیر صاحب جو ہیں، پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب، وہ ایک مسیحا کی حیثیت رکھتے ہیں، جو انسانیت کے رشتے زخموں پر اپنی خدمت انسانیت کا مرہم رکھ رہے ہیں، اپنی محبت کا مرہم رکھ رہے ہیں، اپنے خوبصورت کردار کا مرہم رکھ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دامے درمے قدمے سخنے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی تحریک کے ساتھ ہیں، ان کے آستانے کے ساتھ ہیں، ان کی سوچ کے ساتھ ہیں، ان کے ویژن کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی ایسا آستانہ، ایسی خانقاہ، ایسا کوئی ادارہ، ایسا کوئی شخص جو خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے، لیکن ہماری نظروں سے اگر وہ اوجھل پوشیدہ ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا ہم سے ہو سکے گا ان کے خوبصورت کام کو خدمت انسانیت کے جذبے کی بنیاد پہ وہ جو کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے اجاگر کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور یہ نیت ذہن میں رکھ کے کہ شاید کوئی اور دیکھ کے اس راہ کا مسافر بن جائے، اس قبیلے کا کارکن بن جائے۔ بس نیت اور سوچ یہی ہے کہ ایک جناب بندہ اکیلا چلتا ہے، تو چلتے چلتے پھر ایک ساتھ لوگ ملتے جاتے ہیں، تو پھر ایک کارواں بن جاتا ہے۔ جب کارواں جناب بنتا ہے، ایک قافلہ بنتا ہے، تو پھر راستے میں ساری جو آنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے ختم ہوتی جاتی ہیں، ہٹتی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی خانقاہ، کوئی آستانہ، کوئی سجادہ نشین خدمت انسانیت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہم اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ان کے کام کو، ان کی شخصیت کو، ان کی خدمات کو آسن انداز کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ ہم اجاگر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کا فائدہ ہو جائے۔ بس وہی حضور کی حدیث پاک، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، ٹانگیں نہیں کھینچتا، لیگ پولنگ نہیں کرتا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یار میرے اس بھائی کا بھلا ہو جائے، میرے اس بھائی کا بھلا ہو جائے، میرے اس بھائی کا بھلا ہو جائے، میری ذات سے بھلا ہو جائے یا ویسے بھلا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے وہ میرے کریم نے فرمایا وہ بہترین انسان ہے، خوبصورت انسان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس آستانہ کو، اس خانقاہ کو، اس مرکز کو، اس ادارہ کو
قیامت تک اسی طرح جناب فیض تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی۔ اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کو بھی، پیر سید عبدالرحمن گیلانی صاحب دامت فیوزہم جو سجادہ نشین ہیں، دربار عالی حضرت نہال شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سندھ، اللہ پاک ان کو بھی جناب خیر و عافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح امت پر ان کا سایہ بھی تا دیر قائم و دائم رہے، اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے، محبتیں تقسیم کیجئے، پیار بانٹیے، بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک خوبصورت اور خانقاہ اور دربار کے سجادہ نشین اور ان کے کارناموں کے ساتھ، ان کے خوبصورت کردار اور افکار کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔